جی السلام علیکم۔ آزاد کشمیر میں انتخابات ہونے والے ہیں اور جو انتخابی مہم ہے وہ بڑے زور و شور سے جاری ہے۔ پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ وہاں جلسے کر رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون کی جو الیکٹورل مہم ہے اس کی قیادت مریم نواز کر رہی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کچھ جلسے کیے ہیں لیکن اب وہ امریکہ جا چکے ہیں، اور جو پی ٹی آئی ہے اس نے اپنے وفاقی وزراء کو میدان میں اتارا ہوا ہے۔ علی امین گنڈا پور بھی وہاں گئے ہیں، انہوں نے بھی تقریریں کی ہیں، دیگر وزراء بھی وہاں موجود ہیں۔ اور جو ایک طرح کا فضا بنائی گئی تھی گلگت بلتستان کے الیکشن میں، جس میں ایک 3 وے فائٹ تھی، وہی ہمیں یہاں نظر آ رہی ہے۔ الیکشنز میں کیا ہوگا اس کے حوالے سے تو اندازے لگائے جا رہے ہیں، اس پر میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ عمومی خیال یہی ہے کہ شاید پی ٹی آئی حکومت بنائے اور پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پر آئے ان انتخابات کے نتیجے میں۔ لیکن میں جس قسم کی تقریریں دیکھ رہا ہوں اس الیکشن مہم میں تمام جماعتوں کی طرف سے، مجھے اس پر تھوڑی سی بات چیت کرنی ہے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ جب پچھلے انتخابات ہوئے تھے تب بھی بلاول بھٹو کی طرف سے الزامات لگائے گئے تھے مسلم لیگ نون پر، مودی کا یار کہا گیا تھا نواز شریف کو۔ پھر وہی سینٹیمنٹ پک کیا پی ٹی آئی نے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے، اور انہوں نے نواز شریف پر طرح طرح کے الزامات لگائے ملک کا وزیر اعظم ہوتے ہوئے کہ انہوں نے جو ہے وہ مودی کے ساتھ شاید کوئی ساز باز کر لی ہے اور وہ ملک کے مفادات کے ساتھ مخلص نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس الیکشن مہم میں، بلکہ اس سے پہلے بھی جب آرٹیکل 365 مقبوضہ کشمیر میں لگایا بھارتی حکومت نے، تو اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے عمران خان پر الزام لگائے گئے کہ انہوں نے شاید ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ مل کر ایک سودا کر دیا ہے کشمیر کا۔ اور اب پھر تینوں جماعتوں کی طرف سے ایک دوسرے پر الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی اور جو پیپلز پارٹی ہیں وہ مسلم لیگ نون کو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پی ٹی آئی کو یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے کشمیر کا سودا کر دیا اور وہ ملک کے مفادات کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ جو پیپلز پارٹی ہے وہ بھی اگین دونوں جماعتوں پر اس طرح کے الزامات لگا رہی ہے۔ سو یہ جو اس طرح کا سلسلہ ہے تینوں جماعتوں کی طرف سے ایک دوسرے کو غدار قرار دینے کا، اس پر مجھے سخت افسوس بھی ہے اور تشویش بھی ہے۔ اور زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اور سیاسی لیڈر تو اپنے مقصد کے لیے اس قسم کی گفتگو کرتے ہی رہتے ہیں، ان کا خیال ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں سیاسی مائلیج ملے گا، لیکن جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ بھی پھر اسی قسم کے کلمات ادا کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اسی سینٹیمنٹ کو پک کر لیتے ہیں، اور ہمیں سوشل میڈیا پر جو ہے وہ پھر اس قسم کے لڑائی جھگڑے دیکھنے میں آتے ہیں، جس پر ایک دوسرے پر الزامات لگائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو غدار کہا جاتا ہے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس سے آپ شاید تھوڑا بہت سیاسی فائدہ تو حاصل کر لیں، لیکن اس کی لارجر امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں۔ ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہم جو ہے وہ کشمیر ہماری شہرگ ہے اور کشمیر کا کاز جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، یا فلسطین کے مسلمانوں کی آزادی کے لیے ہمیں کوششیں کرنی ہیں، تو ہم یہ کیسے بھول جاتے ہیں وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں کہ a house divided is a house on fire، یعنی کہ اگر ایک گھر کے اندر لوگ آپس میں تقسیم ہوں گے تو پھر ان کے اندر اتنی جان نہیں ہوگی، اتنی سخت نہیں ہوگی کہ وہ گھر کے باہر جو ہے وہ کسی سے لڑائی کر سکیں، کسی کو آنکھیں دکھا سکیں۔ سو یہ اگر ایک دوسرے کو ہی غدار قرار دیتے رہیں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ یک جان ہو کر، یک آواز ہو کر کشمیر کے لیے آواز اٹھا سکیں، یا فلسطین کے لیے آواز اٹھا سکیں، یا ملک سے باہر کسی اور ایسے مسئلے پر گفتگو کر سکیں جو کہ پاکستان کے مفادات کے لیے، پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے ضروری ہے، ایک اہم مسئلہ ہے، ایک دیرینہ جو ہے وہ ایشو رہا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کا۔ اس کو حل کروانے کے لیے آپ اگر ایک دوسرے کی ہی ٹانگیں کھینچتے رہیں گے تو وہ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ سو
अनफॉर्चुनेट एलिमेंट ये है कि हम ये कहा करते थे चंद साल पहले तक कि पाकिस्तान की सियासत में शायद इस किस्म के जो वाक़यात हैं उनका तसलसल इतना नहीं रहा, सियासतदानों ने कुछ सबक सीख लिया है, अब ना इंडिया बैशिंग उतनी होती है, ना सियासतदान एक दूसरे पर उस तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सिलसिला जो है ये दोबारा शुरू हो गया है। इससे आप ना कोई सियासी फायदा लोकली हासिल कर पाएंगे ना आप, और लेकिन जो बड़ा नुकसान है वो इंटरनेशनल स्टेज पर होगा, क्योंकि आजकल की दुनिया बेवकूफ नहीं है, सोशल मीडिया का जमाना है, 24/7 कनेक्टिविटी का जमाना है, जो गैर मुल्की सिफारत खाने हैं वो सब कुछ मॉनिटर करते हैं, दुनिया का जो मीडिया है वो सब कुछ देख रहा होता है। तो जब आप जाके उनको ये कहने की कोशिश करेंगे कि जी हम अपना केस कश्मीर के हवाले से बिल्ड करना चाहते हैं और हम उन इक़दामात को रिवर्स करवाना चाहते हैं जो मोदी की हुकूमत ने लिए हैं मकबूजा कश्मीर में, तो वो सबसे पहले आपसे ये पूछेंगे कि आप अपने घर में जाके अपने मामलात तो ठीक करें, पहले आप आपस में तो इत्तेफाक करें, उसके बाद आप आके हमसे बात कीजिएगा। अगर आप में से हर एक ने अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलहदा बनाई हुई है तो आप किस बुनियाद पर हमसे बात कर सकते हैं? ये वो बात है जो हमारी हुकूमत को भी सीखनी चाहिए, हमारी अपोजिशन को भी सीखनी चाहिए, और कोई भी जमात चाहे हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, तमाम सियासी जमातों को और एस्टेब्लिशमेंट को ये बात सीखनी चाहिए कि कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिनका ताल्लुक आपके जो छोटे छोटे सियासी मफादात हैं उनसे नहीं होता, उनका ताल्लुक आप की नेशनल प्रायोरिटीज से होता है, आपकी नेशनल सिक्योरिटी से होता है, और उन पर आपको आवाज एक रखनी चाहिए। जब तक आप खुद ये नहीं करेंगे, आप ये मिसाल नहीं बनेंगे, तो आप अपने सपोर्टर्स से भी ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो भी इस किस्म के मामलात में उनमें कोई क्लैरिटी आएगी या वो जो है आपके पीछे खड़े होंगे अपनी जो सियासी वाबस्तगी है उससे बालातर होके। तो अब तक के लिए इतना ही। आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया।